والا کل لے آئیں، پرسوں لے آئیں، ترسوں لے آئیں، میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اور دعوت کتنوں کی ہے؟ 40 کافروں کی دعوت ہے۔ کافر بھی کیسے کیسے، ابو جہل جیسے کافر، ابو لہب جیسے کافر، ایک ایک اونٹ کی ران کھانے والے۔ یہ گہرائیاں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا ان تفصیلات میں، یہ تو جہاں دل ملتا ہے نا، مزاج ملتے ہیں۔ چونکہ آپ اتنے ذوق و شوق کے ساتھ میری گفتگو سنتے ہیں، اس لیے اتنے پس منظر میں لے جاتا ہوں آپ کو، اور اتنی گہرائیوں میں بات کی۔ ایک ایک اونٹ کی ران کے برابر گوشت کھانے والے لوگ، راشن دشمن عناصر، سلام کیا۔ میں بھی تو اب پتہ نہیں آپ سمجھے گے یا نہیں، میں بھی تو یہی سوچتا ہوں کہ عرب کی عرب پتی ملکۃ العرب فاطمہ زہرا جیسی بیٹی کی ماں خدیجۃ الکبریٰ کی اتنی صلوات بھیجیں کی اتنی دولت جس کے 80,000 اونٹ مال تجارت کے لیے استعمال ہوتے ہوئے ہوں، یہ اعلان رسالت کے 2 برس کے اندر یہ خدیجۃ الکبریٰ کی ساری دولت گئی کہاں؟ اور ملکۃ العرب جیسی خاتون اپنے دست مبارک سے جو کی روٹیاں 2 سال کے اندر پکا رہی ہے، تو یہ ساری کی ساری دولت گئی کہاں؟ یہ خدیجۃ الکبریٰ کی ساری دولت انہی عرب فقیروں کے کام آ گئی جو کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ کوئی غنی نہیں تھا، سب فقیر تھے۔ خدیجہ کی ماں کی دولت کے صدقے میں سخی بن گئے۔ جو ہے نا صلوات بھیجیں ام المعصومین حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر بلند آواز سے۔ لیکن میں آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ موضوع الگ ہے، اس پر میں پھر کبھی گفتگو کروں گا، لیکن ایک جملہ میں پھر کہہ رہا ہوں اور اس پر اسٹریس کر رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، کہ یہ جو پہلی دعوت ہوئی ہے اسلام کی، اس میں جو 40 کافر شریک ہوئے ہیں، اس دعوت میں نہ خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کا استعمال ہے تاریخ سے ثابت، نہ رسول اللہ کے پیسے کا استعمال ہے، نہ رسول اللہ کا گھر ہے، نہ پیسہ ہے۔ گھر بھی ابو طالب کا، پیسہ بھی ابو طالب کا، کھانا بھی ابو طالب کا، اہتمام کرنے والا بھی ابو طالب کا بیٹا علی۔ کھانا کھا رہے ہیں سب، بکری کی ران تیار ہو گئی، علی نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ تو 40 ہیں اور یہ 40 ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار؟ کہا علی کھانا تیار ہے؟ کہا جی بالکل مولا تیار ہے، سب کچھ تیار ہے، لیکن یہ 40 ہیں، یہ بکری کی ایک ران۔ کہا ذرا ہانڈی کھولو۔ ہانڈی کا سرپوش اٹھایا گیا اور میں قربان ہو جاؤں دوستوں، میں تاریخ کے گہرائیوں کے سمندر سے موتی نکال کر آپ کو دے رہا ہوں، خدا کے لیے ضائع نہ کرنا یہ جملے۔ سرپوش اٹھایا گیا، پیغمبر اسلام نے اپنا لعاب دہن اٹھا کر اس دیگچی میں ڈالا۔ آہا میں قربان، پیغمبر اسلام نے اپنا لعاب دہن اس کھانے کے برتن میں ڈالا، کہا دسترخوان لگا دو، علی تم تقسیم کرتے رہو، یہ 40 نہیں 40,000 بھی ہوں گے، کھانا ختم نہیں ہوگا۔ اب پتہ چلا کہ رزق اللہ کا ہے، رحمت رسول اللہ کی ہے، تقسیم علی کی ہے۔ میرے بھائی کی آواز بھی بیٹھ گئی میری طرح۔ جیو 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 جو علی تو بڑا مانتا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے جیو بیٹا جیو جیو۔ اب
اتنی بلند صلوات بھی بھیج دیں. نہیں، میرے بھائی نے ادھر سے نعرہ لگایا، ادھر سے صلوات ہو گئی، لہذا بیٹا پہلے تم نعرہ لگاؤ، اس کے بعد پھر صلوات ہوگی تاکہ عبادت مکمل ہو. الحمدللہ میں بہت احسان مند ہوں آپ کا. مولا کا کرم، آپ نے کتنی خصوصی توجہ فرمائی، اور جس منزل پر میں چاہتا تھا کہ میرے نوجوان دوست اس کے پس منظر سے آگاہ ہوں، اس پورے دین اسلام کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. توجہ ہے اعلان محترم. ہاں، مسلمانی تو انہیں راس آئی ہے، چلتے پھرتے مسلمان ہو گئے. تھرڈ کلاس کافر، فرسٹ کلاس مسلمان. لگی نہ پھٹکر، خدا کی قسم، نہ ہلدی لگی نہ پھٹکری، رنگ بھی آیا چوکھا. توجہ ہے، کمال ہے. جیو جیو جیو. جیو جیو. صلوات بھیج دیں، میں کل اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ. علی، اب 40 نہیں، یہ 40,000 بھی ہوں، رزق ختم نہیں ہوگا. تقسیم تم کرو، وسیلہ رحمت ہم ہیں، رزق اللہ کا ہے. 40 کے 40 آدمیوں نے کھانا کھایا اور خوب کھایا. کھایا کیا؟ لعاب دہن رسالت کا صدقہ. ارے صلوات بھیج دیں، صلوات بھیجیں. عظمت ہے، توجہ ہے نا. بکری کی ران منگائی کس نے تھی؟ ابو طالب نے. تقسیم کس نے کی؟ علی نے. پہلے ہی دن دعوت اسلام میں اگر کسی کا نمک شامل ہے، نہیں غور کر رہے آپ غور نہیں کر رہے. پہلے ہی دن دعوت اسلام میں اگر کسی کا نمک شامل ہے تو اس کا نام ابو طالب ہے. اسی لیے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. چونکہ ابو طالب کا نمک دین اسلام کی پہلی دعوت میں شریک ہوا ہے، اس لیے نمک کی عدد کو اور علی کی عدد کو پروردگار نے برابر کر دیا. نون میم کاف اکٹھے کریں تو نمک بنتا ہے. نون میم کاف کے اگر اعداد نکالے جائیں تو 110 بنتے ہیں. علی کے عدد نکالے جائیں تو 110 بنتے ہیں. جو نمک حرامی کرے وہ بھی نمک حرام، جو علی سے بغاوت کرے وہ بھی نمک. نہیں ایسے نہیں، یہ نعرہ تو مجھے چاہیے ہی نہیں دوستوں. میں جانتا ہوں کہ میں نہیں ٹھہرو بیٹا. جبھی تو قیصر باروی نے کہا تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے. سمجھنا آپ کو ہے. کراچی کے 2 لاکھ کا مجمع آسمانوں پر تھا رات 12 بجے جب میں نے یہ شعر پڑھا تھا گزشتہ رات کراچی ہی میں. تمام آپ کو سمجھنا ہے. اور باہر تک کھڑا ہوا میرا مجمع. مولا آپ کو سلامت رکھے جو اتنی زحمتوں میں آپ کھڑے ہیں، اور تمام مومنات میری مائیں بہنیں جو اتنی بڑی تعداد میں آئی ہیں. اللہ آپ کی تمنائیں پوری کرے، آرزویں پوری کرے، خواہشیں پوری کرے. مجلس نور پر ہے، دعا دے رہا ہوں. صلوات بھیجیں. تمام آب و نمک، آب و نمک، آب و نمک، نمک اور پانی، نمک اور پانی، نمک اور ہاں مطلب دانا پانی. تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے. نہ بابا میں نہیں سناتا، میرا شعر سجایا جائے گا. آپ کو ایسے ہی سننا ہے تو پھر جیو جیو جیو.
علی مولا علی مولا. اب ٹھیک ہے، اب مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا. دیکھیں اب دیکھوں گا یہ کہ اب چوتھے مصرے پر آپ جاتے کہاں ہیں. تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے. ابو تراب علی، اس میں کچھ کلام نہیں. چوتھے مصرے پہ توجہ. تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے. ابو تراب علی، ابو تراب علی، اس میں کچھ کلام نہیں. علی کے ملک میں رہ کر علی علی نہ کرے. نمک حلال ہے یارو، نمک حرام نہیں. علی 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 علی. آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند. میرے بھائی کی آواز بیٹھی ہوئی ہے. میں تاریخی نعرہ چاہتا ہوں سرزمین لاہور کا. اپنے کلیجے کی ساری توانائیاں اکٹھا کر کے اپنے نمک حلال ہونے کا ثبوت دینے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات بھیجو محمد علیہ. بارہ ذکر صلوات. صلوات بھیجے، صلوات بھیجے بابا جان. سلامت رہو بیٹا. پہلی دعوت اسلام ابو طالب کے گھر میں. کل بتاؤں گا اس کی تفصیل. پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں. کھانے کا اہتمام ابو طالب کی طرف سے. تقسیم کرنے والا ابو طالب کا بیٹا. لاب دہن صدقہ رسول اللہ کا. کھانے والے کافر، کھلانے والے مومن. ہائے 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 ہائے. صلوات بھیج دینا. آپ غور ہی نہیں کر رہے. ایک سوال کر کے چھوڑ رہا ہوں، جواب کل دوں گا تاکہ آپ کل تک انتظار کریں انشاءاللہ. اللہ نے یہ کہا تھا نا کہ فنذر عشیرتک الاقربین. سب سے پہلے دعوت دو اپنے قرابت داروں کو. سارے قرابت دار آئے تھے نا، کھانا بھی کھایا تھا سب نے. میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں گا کل ہی. اگر ان کھانا کھانے والوں میں ابو طالب کو دکھا دو، علی کو دکھا دو یا رسول اللہ کو دکھا دو. اس لیے کہ مومن کافر کے ساتھ کھانا کھا ہی نہیں سکتا، چاہے کھانا مومن کے گھر کا پکا ہوا ہی کیوں نہ ہو. توجہ ہے نا جانب و سلام. صلوات میرے محمد علیہ محمد پر. اس پر دلیل دوں گا. مجھے اگر میں کل بھول بھی جاؤں تو یاد دلانا کہ مومن کافر کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، چاہے کھانا مومن کے گھر کا پکا ہوا ہی کیوں نہ ہو. میں اس پر دلیل دوں گا کل انشاءاللہ. اور اگر میں بھول جاؤں آپ مجھے یاد دلائیے گا، آپ کو قسم ہے اس پر دلیل دوں گا. صلوات بھیجا محمد علیہ. آج تو صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دلیل اس پر کل دوں گا کہ مومن کافر کے ساتھ کھانا کھا ہی نہیں سکتا، چاہے کھانا مومن کے گھر کا پکا ہوا ہی کیوں نہ ہو. اللہ جانے رسول اللہ کیسے مومن تھے جو 17 برس تک ابو طالب جیسے کافر کے گھر کھانا کھاتے رہے. یا علی یا ارے میں جملہ کہہ رہا ہوں. بھائی جیو بیٹا جیو جیو. مولا بندہ جو لاد ہٹا دے بندہ رے محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ رائے خوشنودی ابو طالب حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند ترین سلام. اپنی بہنوں سے کچھ وعدہ کیا تھا میں نے کہ جنگ کا کوئی حصہ سناؤں گا. اب دعوت وقت میں گنجائش نہیں. کل انشاءاللہ ترتیب مضمون میں آیا تو وعدہ وفا کروں گا. لیکن ایک جملہ ضرور عرض کرنا ہے جہاں سے آغاز کیا تھا کہ یہ کائنات الہی کا
کائنات الہی کا واحد رسول ہے کہ جس کی سیرت الہی سے علیحدہ نہیں ہے. یا علی یا علی، جس کی سیرت الہی سے علیحدہ نہیں ہے، اس کے لیے میرے چوتھے امام نے کہا میرے اللہ میں تیری عبادت کیوں نہ کروں کہ تیری رحمت تیرے غضب پر سبقت کرتی ہے. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. وہ یہ نظام کائنات عدل کے ذریعے نہیں چلا رہا، اپنی رحمت کے ذریعے چلا رہا ہے. عدل اگر کرنے لگے تو ہم اتنے گناہ کرتے ہیں صبح سے شام تک کہ روزانہ بجلیاں ہم پہ گریں. ہائے ہائے ہائے، یہ میں نے وعدہ کیا تھا نا آپ سے، اور یہی دلیل میں پھر دے رہا ہوں دوستو. فتح مکہ کے بعد دیکھیں بات جہاں سے شروع ہوئی تھی، فتح مکہ کے بعد جب جناب حمزہ کا کلیجہ چبانے والے رسیوں میں جکڑے ہوئے آئے ہیں اور یہ میاں بیوی اور ان کے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں رسول کے سامنے، کپ کپا رہے ہیں، لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، بے غیرت کافر ہیں نا، رسول کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں نا. پیغمبر اسلام کہتے ہیں آج تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہو؟ ابو سفیان اور اس کی بیوی کہتے ہیں ظاہر ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ کیا تھا وہی آپ ہمارے ساتھ کریں. دیکھیں عدل اور رحمت کا فرق. حمزہ کا کلیجہ چبانے والے کھڑے ہیں نا، جناب حمزہ کے قاتل کھڑے ہیں نا، عدل کا تقاضا کیا ہے؟ اس سے بڑی دلیل نہیں میں دے سکتا. عدل کا تقاضا کیا ہے کہ قتل کر دیا جائے. عدل کا تقاضا تو یہ ہے نا، لیکن پیغمبر اسلام صرف مسند عدل پہ نہیں بیٹھے ہوئے، پیغمبر اسلام تاج رحمت پہنے ہوئے بیٹھے ہیں. انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تم سے کوئی پاس پوچھ نہیں کی جائے گی. تو بتائیے یہ پیغمبر نے عدل سے کام لیا یا رحمت سے؟ تو پھر رحمت للعالمین پہ سلوات بھیجیے نا، محمد و آل محمد. علی 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 تم مشکل کشا ہو. جی مولا. علی بڑھ کر ان کے بندھے ہوئے ہاتھ کھول